بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبہ اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہیں کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نزیبہ لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھی پائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمدار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داغ بیٹھ گئی۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے، جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبرین بن معطم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تو میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹھ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری و مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہند نے چبایا، پھر ہند نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں، ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سار ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کی پہلی روایت حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صدر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہداء رشتہ دار احد میں دفن ہیں قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن ہوئے ہیں۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموع ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموع کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کی فواریں نکلنا شروع ہو جاتی۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جس سے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں 1904 میں ہوئی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسہ پلائی دیوار بنا دی۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشی فرمائے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔